پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسے اللہ کے ولی کے بارے میں بتانے والے ہیں جو شیر کی سواری کیا کرتے تھے اور سانپ کو کوڑا بناتے تھے۔ تو دوستو، شیر کی سواری کرنے والے وہ اللہ کے ولی کون تھے، آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر دیں۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ طالقان شہر میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ سے بہت عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ ان بزرگ کا نام حضرت ابو الحسن خرقانی ہے۔ اس شخص کو ان سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ اس شخص کو اپنے حضرت کے دیدار کا بہت شوق تھا۔ وہ شخص ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا تھا، لیکن خرقان اور طالقان کا راستہ ایک جنگل سے گزرتا تھا۔ اس جنگل میں بہت سارے جنگلی اور خطرناک جانور تھے اور اسے وہاں سے گزرتے ہوئے ڈاکوؤں کا بھی ڈر رہتا تھا۔ یہ ڈر اسے ہمیشہ خرقان جانے سے روک دیتا تھا، کیونکہ یہ سفر بہت ڈراونا اور کٹھن تھا۔ لیکن ایک دن اس شخص کو اپنے بزرگ سے ملنے کی بہت تڑپ ہوئی، لہٰذا اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان بزرگ سے ملنے کے شوق میں اس سے صبر نہ ہوا اور اس نے سفر کے لیے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ خرقان کی طرف نکل گیا۔ اس نے کئی دن اور کئی مہینے سفر کیا اور بہت ساری پہاڑیاں اور جنگلی راستوں سے گزرا اور ڈاکو اور لٹیروں سے بچتا ہوا، جنگلی جانوروں سے بچتا ہوا، خود کو جنگلی جانوروں سے بچاتا ہوا ایک لمبا اور مشکل سفر طے کر کے خرقان پہنچ گیا۔ وہ شخص خرقان پہنچ کر بہت خوش تھا۔ آخرکار وہ حضرت کے گاؤں پہنچ گیا۔ اب وہ اپنے حضرت سے مل سکتا تھا، ان سے علم حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں سے حضرت کا گھر کا پتہ پوچھا۔ کسی نے اسے حضرت کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور چلتے چلتے آخرکار وہ حضرت کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے حضرت کے گھر پہنچ کر بہت عقیدت اور محبت سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس کو اندر سے حضرت کی بیوی کی زوردار اور گرجدار آواز آئی۔ کون ہے؟ وہ شخص اس گرجدار آواز کو سن کر سہم گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ حضرت کا گھر ہے، اگر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے نرم آواز آئے گی اور میری مہمان نوازی ہوگی۔ اس نے کہا، میں طالقان سے آیا ہوں اور میں حضرت کا عقیدت مند ہوں اور ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے اس عورت نے اسی گرجدار آواز میں کہا، او پاگل انسان، تمہیں کیا ضرورت تھی اس شخص کے لیے اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کرنے کی؟ تم نے شاید دھوپ میں اپنے بال سفید کیے ہیں۔ تمہاری عقل پر تو میرا رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہیں کیا کوئی اور کام نہیں ہے؟ اور یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا؟ تم جاؤ اور اپنا کام کرو، انہوں نے تو بس دھوکے کا جال بچھایا ہوا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ جب اس شخص نے حضرت کی بیوی کی باتیں سنی تو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے کہا، حضرت کو دیکھو اور حضرت کی بیوی کو دیکھو۔ حضرت کی بیوی اتنی کڑوی اور اتنی بدزبان، چلو میرے بارے میں اتنی باتیں بولتی تو کوئی نہیں، میں تو برداشت کر لوں، لیکن حضرت کے بارے میں اتنی کڑوی باتیں۔ حضرت کے علم سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں اور حضرت کی بیوی ایسی باتیں کر رہی ہے، یہ تو چراغ تلے اندھیرا ہو گیا۔ وہ شخص حضرت کی بیوی کی بات سن کر حیران ہو کر اس گھر سے واپس چلا گیا، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ حضرت سے ملے بغیر نہیں جائے گا۔ آخر اس نے اتنا لمبا اور کٹھن سفر طے کیا ہے۔ وہ شخص لوگوں کے پاس گیا اور حضرت کا پتہ پوچھا کہ حضرت کہاں ملیں گے۔ لوگوں نے کہا، آپ جنگل جائیں، حضرت اس وقت جنگل میں ہوتے ہیں اور لکڑیاں توڑ رہے ہوتے ہیں، آپ جنگل کی طرف چلے جائیے۔ وہ شخص جنگل کی طرف چلا گیا۔ راستے میں شیطان نے اسے بہکانے کی کوشش کی کہ یہ کیسا شیخ ہے، تم کس کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ اگر یہ واقعی شیخ ہوتا تو اس کی بیوی اچھی ہوتی، یہ اپنی بیوی کی تربیت کرتے۔ شیطان اس کے دل میں بہت سے وسوسے ڈال رہا تھا تاکہ وہ شخص اپنے شیخ سے بدگمان ہو جائے، لیکن وہ شخص بہت عقیدت مند تھا۔ وہ لاہور پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، اس کے ذہن میں بہت خیالات آ رہے تھے۔ اچانک اس نے ایک شخص کو دیکھا جو شیر کے اوپر سوار تھے اور ان کے پیچھے لکڑیوں کا گٹھا تھا اور ان کے ہاتھ میں کالے سانپ کا کوڑا ہے۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہی میرے شیخ ہیں۔ یہ محبت کرنے والا عقیدت مند جب آگے بڑھا تو بہت پیار کے ساتھ حضرت سے ملا۔ اس نے شیخ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حضرت، جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ یہاں پر جانور آپ کے قابو میں ہیں، جنگل کے بادشاہ شیر سے لے کر زہریلے سانپ بھی آپ کے قابو میں ہیں، لیکن گھر میں آپ نے اپنی بیوی کو قابو نہیں کیا۔ آپ کی بیوی اتنی بے قابو، اتنی بدزبان اور اتنی بد اخلاق کیسے ہے؟ حضرت، مجھے یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے بہت پیار سے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، اپنے فریبی نفس اور شیطان کی باتوں میں نہ آؤ۔ ہمارا اور ہماری بیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ یاد رکھو، ہم ایسے بہت سارے لوگوں کا بوجھ برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم برداشت کرنا سیکھو، اللہ کو صبر کرنا پسند ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے وہ اللہ کے ولی شیر کی سواری کرتے اور ان کے ہاتھ میں سانپ کا کوڑا تھا۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے
اور دوستو ہمیں ہر مشکل اور مصیبت میں صبر کرنا چاہیے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور انہیں اس کا پھل عطا کرتا ہے, انہیں اونچا مقام دیتا ہے. بے شک اس قصے میں تمام مسلمانوں کے لیے بڑا سبق ہے. دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں.